کپتان صاحب بچوں کو اپنا ایک کارنامہ سنا رہے تھے۔ کہنے لگے، جب میں افریقہ میں تھا تو ایک دن دریا پار کر کے دشمن کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں جنگلی لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، مگر میں بڑی صفائی سے بچ کر نکل آیا۔ علاقہ کیا ہوتا ہے ابو؟ فرحی پوچھنے لگی۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا تم بے وقوفوں جیسی کوئی سوال ضرور پوچھو گی، ٹونی نے گھور کر کہا۔ زمین کے کسی خاص حصے کو علاقہ کہتے ہیں، پپو نے بتایا۔ اور ابو؟ فرحی کچھ اور پوچھنے کو تھی کہ پپو نے اس سے کونی سے ٹھہوکا دیا۔ چپکی نہ سنے گی کبھی۔ بیٹے پوچھنے دو، اس سے چھوٹی ہے نا، جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھانی چاہیے۔ ہاں فرحی، کیا پوچھ رہی تھی تم؟ ابو آپ نے بھی کہا تھا دشمن، وہ کیا ہوتا ہے؟ کپتان صاحب نے ٹونی کی طرف دیکھا اور فرحی کو اس کا مطلب سمجھائے، لیکن ٹونی بغلیں جھانکنے لگا۔ دیکھا نا، تمہیں خود نہیں آتا، پھر کیوں نہیں پوچھنے دیتے فرحی کو؟ سمری نے ہنس کر کہا، بیٹا دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہیں اچھا نہ سمجھے اور تمہیں دکھ دینا چاہے۔ جنگ میں جس ملک کے لوگ ہم سے لڑ رہے ہوں وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ جی ابو شکریہ۔ اچھا تو آپ کیسے بچ کر نکل آئے؟ ٹونی نے پوچھا۔ بس ایسے وقت میں عقل سے کام لینا چاہیے، کپتان صاحب یہیں تک کہہ پائے تھے کہ فرحی نے پھر کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا، مگر پپو نے گھور کر دیکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ شاید وہ پوچھنے والی کہ عقل کیا ہوتی ہے۔ تو سب کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، کپتان صاحب نے بچوں سے کہا جو ان کے گرد دائرے میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ بچے بیٹھ جاتے، پپو بولا، ابو سنانے سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم دریا پار چلیں اور کھیل کر دیکھیں جیسے مدروں والا کھیل کھیلا تھا۔ یہ ذرا مشکل ہوگا، کپتان صاحب نے کہا۔ کوئی مشکل نہیں ابو، اگر ہم آنکھیں کھلی رکھیں اور عقل سے کام لیں۔ سمری نے پپو کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاں ابو، آپ کی طرح، ٹونی نے کہا۔ کپتان صاحب کہکا لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اچھا بھائی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ہر کام خود کرو اور عقل کو کام میں لانا سیکھو، اور آنکھیں کھلی رکھنا بھی۔ تو فرحی کہنے لگی، ہاں ابو نے اس سے پیار کرتے ہوئے کہا، اپنے برساتی کوٹ ساتھ لینے نہ بھولنا، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش نہ ہونے لگے۔ باغیچے کے دوسرے سرے کے پاس سے ہی دریا بہتا تھا۔ وہ باغیچہ پار کر کے کشتی میں جا بیٹھے۔ کپتان نے چپو سنبھالے اور کشتی کھیلنے لگے۔ یہ چھوٹی کشتی انہوں نے دریا کی سیر کے لیے بنوائی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دوسرے کنارے پر ہری بھری چراگاہ میں کھڑے تھے، جہاں دور تک سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ کپتان صاحب کشتی کو کنارے پر باندھ کر بولے، بھائی میں نے سوچ لیا ہے یہ کھیل کیسے کھیلا جائے۔ میں دشمن بنوں گا، دریا کے اس پار اپنے باغیچے میں میرا علاقہ ہوگا، اور یہ تمہارا جنگلیوں کی طرح زہریلے تیر کا زہر ہے، ہم چلا نہیں سکتے۔ ان کے بجائے ٹارچ سے کام لیں گے، میں رہ رہ کر ٹارچ کی روشنی ڈالوں گا۔ اگر تم میں سے ٹارچ کی روشنی کے سامنے آ گیا تو سمجھ لو وہ ہارا۔ تمہیں چاہیے کہ روشنی بچنے کی کوشش کرو۔ تم میں سے جو بھی میری نظر سے بچ کر گھر پہنچ جائے گا وہی جیتے گا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیسے بچ کر نکلو گے۔ آپ ہی تو بچ کر نکل آئے تھے ابو، پپو نے کہا۔ کپتان صاحب ہنسنے لگے، بولے، ٹھیک ہے بھائی، مگر پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے میں کشتی واپس لے جاؤں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ پل پر تم ہرگز نہ جاؤ گے۔ سورج ڈوبنے کو ہے، تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا جائے گا تو وہ تمہیں بچ کر نکلنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ 8 بجے تک تم گھر نہ پہنچے تو میں کشتی لے کر آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ بچے حیران کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم اس کھیل میں کبھی نہیں جیت سکیں گے، ٹونی نے کہا۔ کیوں؟ اگر ایک کام ابو کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پپو نے کہا۔ بتاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ کشتی بھولے گئے ہیں اور سمری تو تیرنا جانتے ہیں، لیکن تم اور فرحی نہیں تیر سکے، تم دونوں کیسے جاؤ گے؟ ٹونی نے اداس ہو کر کہا، کوئی نہ کوئی طریقہ سوچنا ہی پڑے گا۔ پپو نے کہا، تو سوچو بیٹھ کر، تم ہی نے ابو سے اس کھیل کے لیے کہا تھا۔ ٹونی نے غصے سے کہا، دیکھ لینا بھیا، پپو ضرور کوئی ترکیب سوچ لے گا۔ سمری نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ چاروں بچے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔
سورج ڈوب چکا تھا اور شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ٹونی چھپ چھپ کر آواز سن کر پیچھے مڑا۔ فری مزے سے گھاس پر لیٹی سیب کھا رہی تھی۔ ارے واہ، فری کو یہاں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل گیا، سمری ہنس کر کہنے لگی۔ چپ رہو، یاد ہے ابو نے کہا تھا کہ کوئی زور سے نہ بولے۔ ٹونی نے خفا ہو کر کہا۔ پپو دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ بولا، اگر ایسا ہو جائے تو ابو تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں چلے جائیں۔ واہ، اس وقت سے یہی سوچا ہے تم نے، ٹونی کہنے لگا۔ اتنے میں ٹارچ کی روشنی اندھیرے میں چمکی۔ بچے چپ چاپ جھاڑی کے پیچھے دبکے رہے۔ اچانک زور سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ پپو جلدی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ امی کا ٹیلی فون ہوگا، اب تو ابو ضرور جائیں گے۔ ٹارچ بجھ گئی اور کچھ دیر بعد کمرے کی بتی جلی۔ لو جلدی کرو، تم اور سمری جزیرے کی طرف سے دریا پار کرو، وہاں دریا کا پارٹ کم چوڑا ہے، پھر تم میں سے ایک کشتی لے اور ہمیں لے جائے۔ پپو نے ٹونی سے کہا، مگر کشتی کیسے لائی جائے گی؟ دشمن کی ٹارچ ضرور کشتی پر پڑے گی۔ ٹونی کہنے لگا، یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ پپو نے کہا، چلو جلدی آؤ، کچھ کر ہی لیں گے۔ سمری نے ٹونی کو کھینچتے ہوئے کہا۔ دونوں کوٹ اتار کر جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے دریا کی طرف چلے۔ ان کے مکان کے سامنے ایک بڑا سا جزیرہ بن گیا تھا۔ وہ تیرتے ہوئے جزیرے پر رکے، پھر دم لے کر تیرنے لگے اور بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ بنگلے میں گھپ اندھیرا تھا۔ لو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اگر ابو خود پپو اور فری کو لینے گئے تو ہم ہار جائیں گے۔ ٹونی کہنے لگا، ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ سمری نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میرے گلے میں 60 پیسے ہیں۔ ٹونی کہا، تو یہ پیسے لے کر دکان پر چلے جاؤ، وہاں سے ابو کو فون کرنا، گھنٹی بجے گی تو ابو اندر جائیں گے اور میں کشتی کھول کر لے جاؤں گا۔ انہیں اتنی دیر روک کے رکھنا، میں کشتی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ ٹونی خوشی کے مارے ناچ اٹھا اور پھر دونوں اندھیرے میں دھیرے دھیرے قدم رکھے بنگلے کے اندر گھس گئے۔ ابو باہر باغیچے میں تھے، انہیں کیا کچھ پتہ نہ چلا اور ٹونی اپنے گلے سے پیسے نکال لایا۔ اب وہ تو دواؤں کی دکان کی طرف چل گیا اور سمری اندھیرے میں چھپتی چھپاتی دریا کے کنارے جا بیٹھی اور گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ کئی منٹ گزر گئے، سمری کا دل گھبرانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی اور بار بار ٹارچ کی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم گھنٹی بجی اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی روشنی غائب ہو گئی۔ سمری نے فوراً کشتی کو کھولا اور چپو تھام لی۔ ننھی سی ناؤ تیزی سے پانی کے بہاؤ پر چلی۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر سمری نے کشتی کنارے کی طرف کھینچنا شروع کی اور جب کنارے پر پہنچ گئی تو کشتی کو باندھ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی چھپاتی اس طرف جانے لگی جہاں پپو اور فری بیٹھے تھے، مگر وہ دونوں پاس ہی کی ایک جھاڑی سے نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا تم اس جگہ آؤ گی، پپو کہنے لگا۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا پپو، سمری کہنے لگی اور اپنی ساری اسکیم پپو کو سنائی۔ جب بھیا دوسری بار ٹیلی فون کریں گے تو ہم واپس چلیں گے، سمری کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، پپو جوش سے بولا۔ آہستہ بولو بھائی، سمری نے اس سے ٹوکا۔ ادھر میرے سیب ختم ہوئے، ادھر باجی آ گئی، فری نے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا۔ چل پیٹو کہیں کی، سمری نے اس کے ہولے سے چپت لگائی۔ اتنے میں پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سمری خوشی سے ناچ اٹھی۔ چلو جلدی اٹھو، ابو پھر اٹھ کر اندر جائیں گے، جب تک واپس آئیں گے ہمیں جزیرے پہنچنا چاہیے۔ سب جلدی جلدی کشتی میں بیٹھے اور سمری کشتی کھیلنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ٹارچ کی روشنی انہیں ڈھونڈ رہی تھی، وہ جزیرے پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ ابو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گھر نہیں پہنچ سکیں۔ پپو ہنس کر کہنے لگے، شش، ابو آواز سن لیں گے، سمری نے اس سے ڈونٹ بتائی۔ ابو نہیں، دشمن کہو، فری کہنے لگے۔ پپو اور سمری کو ہنسی آ گئی، دونوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ دیر تینوں جھاڑی میں چھپ کے کھڑے رہے، ان کے کان کی گھنٹی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ ٹارچ کی روشنی رہ رہ کر کنارے پر دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں تیسری بار گھنٹی کی آواز آئی۔ چلو تیار ہو جاؤ، سمری جلدی سے کشتی طرف بڑھی۔ پپو اور فری بھی اچانک کشتی میں بیٹھ گئے۔ سمری تیزی سے کشتی کھینچتی ہوئی۔ جب ابو کے کمرے کی بتی بجھا کر بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلے تو تینوں بچے کشتی سے اتر کر بنگلے میں داخل ہو چکے تھے۔ عجیب تماشا ہے، پتہ نہیں کوئی بار بار ٹیلی فون کر رہا ہے، کپتان صاحب بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے باغیچے میں آتے ہی ٹارچ کی روشنی کو لہرایا اور ایک دم ان کی نظر فری، پپو، سمری پر پڑی۔ اتنے میں ٹونی بھی بھاگتا ہوا آ پہنچا اور چاروں بچے خوشی سے ناچنے کودنے لگے۔ کپتان صاحب نے گھڑی دیکھی تو 7:50 ہوئے تھے۔ دیکھا ہم کتنے پہلے آ گئے، سمری نے زور سے تالی بجا کر کہا۔ کپتان صاحب حیران ہو رہے تھے، انہیں یہ امید نہ تھی کہ وہ اپنے آپ گھر آ سکیں گے۔
وہ حیران ہو کر سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ جب بچوں نے انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سب کے پیچ ٹھونکی۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جنگلیوں نے تمہیں گھیرنے کے بجائے ٹیلی فون کو گھیر رکھا تھا، وہ ہنس کر کہنے لگے۔ بچوں نے بتایا انہیں اٹھانے کے لیے ٹیلی فون بھی وہی کر رہے تھے اور انہیں ٹونی نے اس کام پر لگا رکھا تھا۔ حد کر دی بھائی تم نے، مجھے ماننا پڑتا کہ تم مجھے خوب دھوکہ دیا۔ آپ کہتے تھے نا ابو دشمن کو دھوکہ میں ڈالنا چاہیے، بس ہم نے وہی کیا۔ ہم سب نے بیٹھ کر سوچا اور یہ طریقہ نکالا۔ پپو کہنے لگے تم سب نے، وہ پوچھنے لگے سچ پوچھیے تو پپو سمری نے بتایا، اور ٹیلی فون والی ترکیب سمری نے سوچی تھی۔ ٹونی کہنے لگا بہت خوب، تمہاری امی آتی ہوگی، وہ تمہارے کارنامے کا حال سن کر بہت خوش ہوگی۔ کپتان صاحب نے گھڑی دیکھ کر کہا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ ابو فری نے کیک کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ارے یہ تم کیک الماری میں سے کیسے نکال آئی؟ سمری نے چونک کر پوچھا۔ کپتان صاحب نے کہکا لگایا اور بولا کارنامے کا مطلب کوئی کام جسے دیکھ کر دوسرا حیران ہو۔ اب تمہارے کیک نکالنے پر سمری حیران ہوئی تو یہ تمہارا کارنامہ ہوا۔